بڑے سے بڑا مفتی ولی بول سکتا بابا تیری نماز قبول ہو گئی، وہاں گئے بات معلوم ہوگا۔ روزہ رکھے قبول ہوئی نہیں ہوئی، حج کرے قبول ہوئی نہیں ہوئی، پھر حج بھی کرے تو سیکنڈ کلاس کرے فرسٹ کلاس کرے، اب تو ڈیلکس حج ہو رہا۔ ڈیلکس حج وہ کتنے کا ہوا؟ 6 لاکھ کا پیکیج تھا۔ اچھا ایسے ایسے حاجیاں آ گئے ہیں۔ ایک حاجی صاحب آئے، بولا کیسا رہا حاجی صاحب سفر؟ بہت اچھا، حضرت آرام، اور کھانے کا تو بس کھانا بہت شاندار۔ کیا؟ دیکھیے ناشتہ تھا، ابھی دوپہر میں پوڈنگ، ہمیشہ میٹھے 2 قسم کے۔ میں پریشان ہوں، انہیں حج کرنے کا آتا، کھانے کو کیا آتا؟ میں پوچھ رہا ہوں حج کیسا ہوا، انہیں کھانے کی لیے بتا رہا۔ ناشتے میں خیمہ تھا، بریانی تھی، میٹھے تھے۔ اب یہ کیا ہوا؟ تو ڈیلکس حج ہے۔ یہ 5 لاکھ کا حج کر کے آئے، کوئی شیورٹی نہیں ہے قبول ہونے کی، ہے گارنٹی؟ کوئی عمل گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تمہارا قبول ہو، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گارنٹی دی، ایک شیورٹی دی عمل کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر محبت سے کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے، محبت سے ماں باپ کو ایک نظر دیکھتا ہے، تو اللہ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبت سے ماں باپ کو اگر دیکھا تو اسے حج کا، مقبول حج کا ثواب ملے گا، ہوگا قیامت میں معلوم ہوگا۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، محبت سے ماں باپ کو دیکھ لو، حج مقبول کا ثواب پالو، ملے گا ہی ملے گا۔ حضور نے قیامت پہ ڈیپینڈ نہیں کیا یہ عمل کو، یہ نہیں فرمایا کہ محشر میں معلوم ہوگا، نہیں، محبت سے ماں باپ کو دیکھو، حج مقبول کا ثواب پالو۔ اور صحابہ بولے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 10 بار دیکھے تو فرمایا 10 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ، وہ جنت لینے کی بڑی آرزو، حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، قبول ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں معلوم، لیکن ایک حج تو گھر میں ہے نا۔ کتنے لوگ کر رہے وہ حج؟ بولو بھائی، خدا کی قسم دین بہت آسان ہے، لوگوں نے خواہ اس کو بڑا ہوا کرا دیا۔ وہ مولانا لوگ ہیں دیندار ہیں، تو آپ کیا ہے؟ میں دنیا دار ہے۔ ارے ایک بھی آج کل چل گیا، حضرت ہم لوگ تو دنیا دار ہیں۔ وہ کیا ہوتے دنیا دار؟ دنیا دار کیا ہوتے ہیں؟ دنیا دار، وہ دنیا دار، وہ کیا بات ہوئی بھائی؟ دیندار کیا ہوتا، دنیا دار کیا ہوتا؟ سمجھا ہی نہیں تو۔ نہیں ہم تو دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو غلط کیا کر رہے ہیں؟ اگر دنیا کے پیچھے پڑے تو غلط کیا کر رہا بھائی تو؟ ارے اللہ تو پہلے ہی دعا سکھا رہا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پہلے دنیا مانگ رہے ہیں، بعد میں دین مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو دعا کا قاعدہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں خیر دے۔ اگر دنیا مانگنا غلط ہوتا تو پھر یہ دعا کیوں کرتے؟ یاد رکھنا کہ دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، جو دین ہے وہی دنیا ہے، اور جو دنیا ہے وہ دین ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ ہے ہی نہیں سسٹم، یہ دیندار ہیں یہ دنیا دار ہیں۔ داڑھی چھوڑ لیا تو دیندار ہو گئے، داڑھی موڑے تو دنیا دار ہو گئے۔ ہمیں داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ بولو بھائی، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے؟ بولو بھائی، اسلام میں داڑھی ہے نا؟ آپ اسلام میں داڑھی نہیں دیکھ رہے، داڑھی میں اسلام دیکھ رہے، تو قصور تو آپ کا ہے۔ دین اور دنیا ہے اتنے آسان میرے آقا نے کر دیا، قربان جائیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ صرف بندہ مومن کسی نیک کام کی نیت کر لے، وہ کام کرے یا نہ کرے ثواب ملتا۔ اور کوئی بندہ مومن گناہ کے ارادے سے نکلا، سنیما جانا ہے، 3 گھنٹے لائن میں کھڑے رہے، ٹکٹ نہیں ملا،
پہلے دن پکچر ریلیز ہوئی تھی، جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے، 3 گھنٹے میں ٹکٹ نہیں ملا، دھکے کھا کے گھر کو آ گئے۔ فرشتے نامہ اعمال میں سینما نہیں لکھیں گے، پکچر کا دیکھنا نہیں لکھیں گے، یہ جیسا گیا تھا ویسی واپس آ گیا، رائٹنگ میں نہیں ہے وہاں نامہ اعمال میں۔ اگر بندے مومن نے نماز کا ارادہ کیا، مسجد میں جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں کسی وجہ سے رک گیا، گاڑی پنکچر ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا یا کوئی اہم کام میں پھنس گیا، مگر دل میں ارادہ مسجد کا تھا، وہاں جماعت ختم ہو گئی، فرشتے اس کے عمل میں جماعت کا ثواب لکھیں گے۔ صرف ارادہ کرا تھا، نماز کا نہیں پڑھا، جماعت کا ارادہ کرا تھا، جماعت میں شریک نہیں ہوا، مگر شان غفوری، شان کریمی دیکھو کہ اللہ نے بندے مومن کے لیے رحمت کے دروازے کتنے کھولے، یہ عمل نہیں کرا ثواب پا لیا، وہاں لائن میں کھڑا ہو گیا، گناہ میں نہیں لکھا گیا، گناہ کاؤنٹ نہیں ہوا، یا عمل نہیں کرا مگر نماز کا ثواب پا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ آدمی نماز مسجد میں رہ کے دکان پہ ہے اور دکان پہ رہ کے مسجد میں، دکان پہ ہے مگر فرشتے پورا اس کا ٹائم مسجد میں لکھ رہے ہیں، اور انہیں مسجد میں ہے، فرشتے دکان لکھ رہے ہیں۔ امام صاحب لمبی کھینچ دیے خطبہ، لمبی خیرت پڑھ لیے، اب انہیں بے چین ہے، انہوں ختم کرے تو دکان کو جاؤں، انہوں ختم کرے دکان کو جاؤں۔ جب نامہ اعمال لکھا جائے گا تو فرشتے یہ نہیں لکھیں گے کہ انہیں نماز میں کھڑا ہوا ہے، انہیں تو دکان پہ، انہیں تو دکان پہ، مسجد میں رہ کے دکان پہ ہے۔ تو ولیوں کے مذہب میں پیدا کیا، اللہ والوں کے مذہب میں پیدا کیا، غوث و خواجہ کے مذہب میں پیدا کیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، غوث اعظم کی تھیوری غلط ہو سکتی؟ بولو بھائی، غریب نواز کا طریقہ غلط ہو سکتا؟ بابا شرف الدین، ارے بھائی یہ ولیوں اگر غلط ہو گئے تو تم کہاں سے صحیح ہوئے؟ یہ چوراہے پہ کھڑے رہ کے تبلیغ کرنے والے انہوں صحیح ہو گئے، اور ہم جن کے طریقے پہ چل رہے ہیں وہ غلط ہو گئے۔ لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ چیلنجز میں اگر آ گیا کوئی، اگر کوئی سرپرا وہابی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی کاظم پاشا تو وہ تو اونچی اونچی بول کے گئے، آپ لوگ بڑے سچے ہیں بھائی، کیا ثبوت ہے سچے ہونے کی؟ تو اس کے کان میں پوچھ لینا، تیرے پاس غوث پاک ہیں، تیرے پاس غوث پاک ہیں، تیرے پاس غریب نواز ہیں، تیرے پاس بابا شرف الدین ہیں، بندہ نواز ہیں، تیری جماعت میں کوئی ہے یہ لوگ؟ نہیں نہیں، ہماری جماعت میں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بولے یہ سب ہماری جماعت میں، یہ سب ہماری جماعت میں۔ ارے جس مذہب میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا وہ مذہب سچا کیسے ہوگا؟ وہ مذہب سچا کیسے ہوگا؟ یہ ہمارا مذہب سچا ہے، عقیدہ سچا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، کافی نہیں ہے آپ کو؟ قرآن پڑھتے، نماز پڑھتے، اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مسلمان ہیں آپ؟ اب اتنا پڑھنے کے بعد آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، یہ سب کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ سب کرو، عبادتیں بجا لاؤ، عمل کرو، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بھائی تارے یہ خزانے ہیں، یہ نماز خزانہ ہے، روزہ خزانہ ہے، یہ دولت ہے، یہ آخرت کی دولت ہے۔ دنیا کی دولت اگر لاکر میں ہے
बैंक के पास 2 गार्ड खड़े हुए हैं, सुबह की ड्यूटी अलग, शाम की ड्यूटी अलग। रिजर्व बैंक में दुनिया का सोना रखा हुआ है, खजाना है, कितनी हिफाजत हो रही है। सालार जंग म्यूजियम में कैसे कैसे नवादिर खजाने हैं, लेकिन कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो जहां दौलत होती है उसकी हिफाजत की जरूरत भी तो होती है ना। अरे भाई 5 रुपए की नोट कैसे भी रख लेते हैं, 1000 की नोट 10 मरतबा देखता है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है 1000 रुपए। तो जहां दौलत होती है वो दौलत की हिफाजत की भी जरूरत होती है। अब ये आमाल हकीकत में है क्या? अहले सुन्नत वल जमात के मिजाज में ये क्या चीज है कि महमूद गजनवी बादशाहों का एक मिजाज था, इनके खैर खैरात के अंदाज स्टाइल अलग थे, अलग लुटाते थे, इधर अलग लुटाते थे। हमारे हैदराबाद के बादशाह थे महबूब अली पाशा, अंग्रेज रेजिडेंस उनके महल की निगरानी के लिए अंग्रेज था। तो एक साल जो है उन्हें आया, जिस साल आया उस साल गर्मी के दिनों में अंदर से अशरफिया निकाल रहे थे, सोना चांदी सिक्के बाहर डाल रहे थे। तो उन्हें बोला व्हाट नॉनसेंस, ये बाहर क्यों डाल रहे हैं? बोले सूखने डाल रही सिक्के, अशरफी चांदी के सिक्के सूखने डाल रहे हैं। बोला व्हाट नॉनसेंस, ये क्या सूखेंगे? तो बोले रे बादशाह का हुक्म है, इसको हर साल सुखाते हैं, हवा खिलाते हैं। बेवकूफों का दरबार है। उन्हें तो अंग्रेज था, बरतानिया से आया था, उन्हें क्या करा, पैरा लगा दिया। ये लोग अशरफियों के थैलियां पूरे खोल के 25, 30, 40 टन अशरफियां डाल दिए, कुंटल किलो के हिसाब से डाल दिए। 3 दिन के बाद बादशाह सलामत आके तुलाई तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 5 कुंटल थे तो 5 कुंटल ही थे। तो महबूब अली पाशा ने कहा कि इसको हवा खिलाए। तो बोले जहापना जिल्लुल्ला 3 दिन तक हवा खिलाए, इन्हें हवा ही नहीं खाई और हवा खिलाओ। फिर 3 दिन और डाल दिए, फिर तुलाए, कुछ भी कम नहीं हुए। तो महबूब अली पाशा बोले क्या बात है भाई, 6 दिन हवा खाने के बाद में भी इसमें हवा खाए तो तरक नहीं निकली, कम नहीं हुआ। तो उन्हें आके अंग्रेज बोला हिज एक्सेलेंसी आपकी बात में हम पागल हो जा रहा हूं। बोले क्यों? ये कॉइन्स हवा कैसा खाएंगा और कम कैसे होगा? ये कैसे कम होंगे हवा खा के, सूखे कैसे कम होंगे, हम पागल हो जाएंगा। तो लोगों को हटा के बोले हमको पागल समझ रहा, हमको पागल समझ रहा, हमको नहीं मालूम सिक्कों को हवा नहीं लगती। सो फिर आप क्यों डाले? अरे हमारे लुटाने का तरीका है ये। बाहर गरीबों को अलग लुटाते हैं और खानदान वालों को अलग लुटाते हैं। कुंटल को अगर 10 किलो कम हुए तो हम समझते कि हवा खाए, ये हमारा तरीका है लुटाने का, हमको बेवकूफ समझ रहा। तो बादशाहों का एक अलग अलग स्टाइल होता था, तरीके होते थे। अब जो लोग बादशाह देखे नहीं उनको क्या जाने, इनकी तबीयतें अलग होती थी। और बादशाहों के चमचे भी बड़े खतरनाक होते थे मेरे साथ। महबूब अली पाशा को बेचारों को बघारे बैगन पसंद आ गए और चाट रहे हैं क्या डिश है बघारे बैगन क्या जबरदस्त बने। अब चमचे जो थे बोले सरकार तरकारियों में बादशाह है, बैगन बादशाह है। कैसे? इसलिए अल्लाह ने इसके सर पे ताज रखा है। बैगन बादशाह है सरकार, ताज है बोले। अभी वो डट के खा लिए थे और रात भर संडास जा रहे 5-25 मरतबा लैट्रिन को जाके आए। सुबह तबीयत निढाल थी। फिर वो दरबारियां बैठे हुए थे, बोले क्या वाहियात तरकारी है ये, थू 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 थू। रात भर मेरा पेट खराब रहा, मोशंस आते रहे। अब चमचे बोले सरकार तरकारी है, जलील तरीन तरकारी है।
سب سے واہیات ترکاری ہے. دیکھیں نہیں آپ, اللہ نے اس کے سر پہ کھوٹا مارا ہے, رات کو تاج پہنا دیے, صبح کھوٹا لگوا دیے. تو یہ بادشاہوں کا معاملہ ہے. تو محمود غزنوی ہر سال خیر خیرات کرتے تھے محل میں, پورے زیورات ہیرے جواہرات ڈالتے تھے, خاندان کے عمرہ وزراء یہ لوٹتے تھے. اور محمود غزنوی بیٹھے ہوئے ہیں, اب لوٹ رہے ہیں لوگ, خاندان کے لوگ لوٹ رہے ہیں, وزیر لوٹ رہے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار, زمیندار, بڑے بڑے عمرہ, سب جس کو لوٹنا ہے لوٹ رہے ہیں. اب محمود غزنوی کا جو غلام تھا ایاز, یہ کھڑے رہ کے ایسا تماشا دیکھ رہا. بازو بادشاہ بیٹھے ہیں کرسی پہ, بازو کھڑا ہوا ہے, ایسا دیکھ رہا. تو کچھ لوگ آ کے خاندان کے وزیر وغیرہ بولے, ارے پاگل, سب لوٹ رہے ہیں, تو کیا کھڑا ہوا ہے, تو لوٹ کے خاموش کھڑا رہا. محمود غزنوی کے وزیر آ کے بولے, ایاز بیوقوف مت بن, لوٹنا ہے تو لوٹ لے, آج لے لے. تو ایاز نے کہا مجھے بھی لینا چاہیے کیا, مجھے بھی لینا چاہیے. تو بولے ہاں, یہ آج خزانہ سرکار لٹا رہے ہیں, بادشاہ سلامت, لوٹ لے. تو محمود غزنوی جھکا, ایاز جھکا غلام, اور محمود غزنوی کے پیروں کو پکڑ لیا, قدموں کو پکڑ لیا. تو لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں, تو بولے تم خزانہ لوٹو, میں لوٹنے والے کو لوٹ رہا ہوں. جو خزانہ لوٹا رہا ہے میں اس کو لوٹ رہا ہوں. ارے یہ سلامت ہے تو ہزاروں خزانے لوٹے جائیں گے. تو یہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ میرے آقا کے خزانے کی دولت ہے, میرے نبی کے خزانے کی دولت ہے. تو لوگ خزانوں کے پیچھے پکڑے ہیں اور اہل سنت والجماعت لٹانے والے کو پکڑے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات یہ محور ہے, ابتدا بھی وہیں سے انتہا بھی. اب ہمارا جو وہابیوں سے جھگڑا ہے یہ نظر و نیاز پہ نہیں ہے, یہ کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے, فاتحہ نیاز کا جھگڑا ہے. ابھی کہے کا فاتحہ نیاز کا جھگڑا بھائی, دلاتے دلاؤ, نہیں دلاتے مت دلاؤ. قیامت میں اللہ پوچھے گا فاتحہ کہیں کو نہیں دلائے تھے بھائی, نہیں پھر اللہ صاحب کیا پوچھیں گے. تب مسجد میں بھی بولتے کھڑے رہ کے, اللہ صاحب قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال کریں گے. اچھا کیا کریں گے, بروز محشر کے جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. قیامت میں سب سے پہلے بولیے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال کہاں ہوں گا, بولیے نماز کا سوال کس سے, این ٹی راما راؤ سے, ٹی آر ایس سے ہوں گا, کویتا سے ہوں گا, راہل گاندھی سے ہوں گا. بھائی نماز کا سوال کس سے ہوں گا, بولیے. قیامت میں نماز کا سوال ہوگا اور قبر میں مصطفیٰ کا سوال ہوگا, قبر میں نبی کا سوال ہوگا. فرشتے آگے یہ نہیں پوچھیں گے کتنے نمازاں پڑھے تھے,